أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد والمشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود فمن نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد بشباب درود وسلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین مکمل طرح پہنچا کر اس کا پورا حق ادا کیا. یہ سورۃ بروج ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے جو مومنین کے ساتھ وہ اس وقت کے بادشاہ نے کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ آسمان گواہی دے گا جو برجوں والا ہے, بستار والا ہے. یا دوسری معنی کریں گے آسمان کی قسم. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اور وعدہ کیا ہوا دن یعنی قیامت کے دن کی قسم ہے. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اور جو لوگ اس وقت دیکھ رہے تھے موجود تھے اور جن کو وہ آگ میں جلا رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی گواہی دے گا, ان کی بھی قسم ہے. وہ دن قتل اصحاب الاخدود خندقوں والوں خندق کے کھود کر ان کو قتل کیا گیا. قتل اصحاب الاخدود خندق کے کھود کر ان کو قتل کیا گیا. کن کو قتل کیا گیا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ النار ذات الوقود آگ تھی. خندقیں جو ہے وہ کھود کر ان میں آگ بھری گئی, تیل جلا کر یا لکڑیاں جلا کر. اذ هم علیہا قعود وہ ان خندقوں کے باہر بیٹھے رہے وقت کے حکمران. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور مومنوں کے ساتھ جو کچھ حشر کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ ہو رہا تھا. یہ آگ جو جلائی گئی, جو تکلیفیں دی گئی, کن کو دی گئی؟ جو مومن تھے. کس گناہ میں؟ ان کا گناہ کیا تھا, قصور کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ ان سے انتقام نہیں لیا گیا, اس چیز کا انتقام لیا گیا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللہ عزیز اور حمید پر ایمان کیوں لے آئے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کو کیوں مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو کیوں مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو نہ مانو, مجھے اللہ مانو. وقت کا حکمران کہہ رہے تھے ان سے کہ ہمارے بادشاہ کو مانو نہ, تم لوگ اللہ تعالیٰ کو کیوں مان رہے ہو جو کائنات کا خالق اور مالک ہے؟ اس کو چھوڑو, ہم ہی سب کچھ ہیں. انہوں نے کہا ہم کو نہیں مانیں گے. انہوں نے پھر کھدکے کھدائے, کھڈے کھدوائے, ان کے آگ ان کا تیل بھرا یا لکڑیاں جلائیں. لکڑیاں جلانے کے بعد آگ لگا دی. پھر وہ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, عورتیں ہوں یا مرد ہوں, سب لوگوں کو جلا دیا. قرآن مجید کہتا ہے, کوئی کہتا ہے 20,000 کے قریب لوگ, کوئی ہزاروں میں بتاتا ہے, کوئی سینکڑوں میں بتاتا ہے کہ ان مومنین کو قتل کیا گیا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں لائے ہیں. اور ان کی تعداد کوئی کہتا ہے کہ سینکڑوں میں تھی, کوئی کہتا ہے ہزاروں میں تھا, سب کہتا ہے. لیکن یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا ہے. یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس واقعے کے بعد کہ بچوں کو, معصوم بچوں کو بھی جلایا گیا, خواتین کو بھی جلایا گیا ہے, مردوں کو بھی جلایا گیا ہے, لہٰذا آ جاؤ ہم ان کے لیے جو ہے نا جلوس نکالتے ہیں, تعزیتیں نکالتے ہیں, ان کے لیے ہم ماتم کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں دی. ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کہ ایک اطاعت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی,
اور ایک اطاعت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے اندر دو ہستیوں پر اقرار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اقرار کریں گے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کر رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ دینا پڑے گا. ہر کام جو ہم کریں غم کس طرح منائیں, خوشی کس طرح منائیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں کہ خوشی کو کس طرح سے منائیں, غمی کو کس طرح سے منائیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں آپ نے بتا دیا ہے ہمیں کہ خوشی کس طرح سے منائیں اور غم کو کس طرح سے منائیں. ایک لوگ اس طرح کی سوچتے ہیں, کچھ لوگوں کی سوچ اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں. کلمے کے اندر دو ہستیوں کا اقرار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, غم اس طرح سے منائیں جیسے ہمارا نفس کہتا ہے, غم کو اس طرح سے منائیں جیسے ہمیں اپنی خواہشات کہتی ہیں, یا لوگ کہتے ہیں اس طرح سے غم کو منائیں گے. خوشی کس طرح سے منائیں, خوشی کو بھی اس طرح سے منائیں گے جس طرح سے ہمارے دل کہے, اس طرح سے منائیں گے. دوسری طرف لوگ ہیں کہ نہیں, خوشی کو اور غمی کو اس طرح سے منائیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا, کیونکہ یہ ایمان میں داخل ہے. اگر اپنی مرضی چلانی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا کرے. اگر اپنی مرضی چلانی تھی کہ جس طرح سے جو چاہو کرو اپنی مرضی سے, تو پھر اللہ کا رسول کیوں آیا؟ اللہ کا رسول آیا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں اپنی مرضی سے کوئی چیز نہ کرو. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کلمہ پڑھتے ہو ان سے پوچھو کہ خوشی ہو, غمی ہو, تجارت ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, کس طرح سے کریں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس طرح سے کرو, جس طرح سے قرآن کہے اس طرح سے کرو گے تو کامیاب ہو گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور ہوں گے اور کامیاب ہوں گے. اگر اپنے دو طریقے سے کرو گے, اللہ کو بھی چھوڑو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دو گے, تو پھر تم جو چاہو کرو لیکن اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غم کس طرح منایا کہ اتنے مومنین جو سینکڑوں کی تعداد میں آگے نہ چلے, ان کو شہید کر دیا گیا, بچوں تک نہیں چھوڑا گیا ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کپڑے تو نہیں پہنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کیا ہے وہی ہمارے لیے قابل عمل ہے. اپنی طرف سے کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. نبی کو نہیں چھوڑنا ہے, نبی کو چھوڑ دیا اپنے دل کی باتیں اور اپنے آپ دل کے وجہ سے اپنے آباد اور کر لیے, رسول کو چھوڑ دیں گے تو پھر ایمان ہمارا ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کس طرح سے کہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات ہے. جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اللہ صلوات پڑھتا ہے, ورحمۃ اور رب کی بھی رحمت ہے. قرآن ہے, قرآن مجید. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, ان لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے جو صبر کرتے ہیں مصیبت سے بچتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اور جگہ پر فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ساتھ, اللہ تعالیٰ کا ساتھ بہت بڑی بات ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمیں ملے, اللہ ہمیں نہ چھوڑے اکیلا, ہر وقت اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, نصرت کرے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو صبر کرتے ہیں, تکلیف ہوگا. اور جو غیر اپنے آپ کو ماتم کرتے ہیں, کپڑے پھاڑتے ہیں, رنگوں کو پیٹتے ہیں, خوش بھی کرتے ہیں, تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تشک بھائیوں کی کتاب ہے, اللہ یاد رکھتا ہے. یہ یہاں کی نہیں ہے, لکھا ہوا ہے بابا رسول کا بھی ایک تہران کی یہ شبی کتاب ہے, ہماری نہیں ہے, پاکستان کی نہیں, ایران کی شبی تہران کی کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے 163 پیج پہ 163 یہ کہتے فقال امیر المومنین علیہ السلام,
امیر المومنین علیہ السلام یعنی حضرت علی علیہ السلام کیا فرماتا ہے؟ انہوں نے کہا ہے، ان کا فرمان ہے کہ مہاجر صاحب ہوگا تلبسوا سواد، کالے کپڑے نہ پہنا کرو. میں نہیں کہہ رہا، یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کالے کپڑے نہ پہنا کرو. لا تلبسوا سواد، کالے کپڑے نہ پہنا کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ، یہ تو فرعون کا لباس ہے. فرعون کی پیروی نہ کرو، ہماری پیروی کرو، اہل بیت کی کرو، اصحاب رسول کی پیروی کرو. اور یہ فرماتا ہے کہ فرعون کی پیروی نہ کرو جو کالے کپڑے پہنے گا. امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتا ہے کہ یہ کالے کپڑے پہننے والے یہ فرعون کا لباس ہے، وہ فرعون کی پیروی کرتے ہیں. وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، ہمارا تابع دار نہیں ہوگا، ہمارا فرمان بردار نہیں ہے جو اس طرح سے کرتے ہیں. پھر امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن ٹوپی اس کی کالی ہے تو وہ کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ کلر سوڑا کالی ٹوپی میں کے بارے میں، نماز کے بارے میں، نماز پڑھ رہا ہے لیکن ٹوپی اس کی کالی ہے، کیا کرے گا؟ پڑھ دے یا نہ پڑھے؟ فقال لا تفعل، نہیں ہونا پڑے. کہتا ہے اس نے کالی ٹوپی رکھ کر بھی نماز نہ پڑھو. کیوں؟ کہتا ہے کیا فإنها لباس اہل النار، یہ لباس دوزخ والوں کا ہے، اہل النار کا لباس ہے. دوزخ کی اوپر لباس ہے کالا پہنا، یہ نہیں پہنا کرو. اس میں نماز بھی نہ پڑھو. یہ تہران کی کتاب ہے ملا یاور الفقیہ، یہ بہت بڑی قائد کی کتاب ہے. کب کیجیے؟ یہ 381 ہجری میں جو وفات کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 صدیاں بعد میں یہ پیدا ہوا. 80 سال عمر ہوئی اس کی، زمانے میں آیا ہوگا تو یہ کتاب لکھی اور ہے تو بہت پرانے زمانے کی کتاب ہے. اور یہ اس طرح سے جیسے صحیح بخاری سنیوں کی کتاب ہے اور صحیح مسلم دوسرے نمبر پر ہے، تو یہ ایسے سمجھو کہ ملا یاسر بن فقیہ یہ دوسرے تیسرے درجے کی کتاب ہے. التشدد بہت بڑے پرانے زمانے کی کتاب ہے. تو یہ امام صادق علیہ السلام جعفر صادق وہ بھی منع کرتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام وہ بھی منع کرتے ہیں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ معلوم میں بڑی بڑی بدعتیں ہیں. کچھ لوگ لوہے کی بالیاں پہنتے ہیں، کچھ لوگ یہ کنٹھے وغیرہ غلام لوہے کے بنتے ہیں، کچھ لوگ بازوں میں پہنتے ہیں، کچھ لوگ ٹانگوں میں نیچے پہنتے ہیں. تو امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ یہ لوہے کے کنٹھے غلام کنگن وغیرہ کو پہننا ہے یا یہ جو ہے انگوٹھی ہے لوہے کی پہننا، یہ کیسی ہے؟ تو امام جعفر صادق کا وقال علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما تعرض یدا فیا حلقۃ حدید، جس میں لوہے کی انگوٹھی ہو یا دوسرا کوئی حلقہ ہو لوہے کا، اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہ کرے، اس کے ہاتھوں کو پاک نہ کرے. یہ بدعا دے رہے ہیں امام جعفر صادق، ان ہاتھوں کو اللہ پاک نہ کرے. وہ ہاتھ وہ پلید ہو جاتا ہے جو لوہے کے کنگن پہنتا ہے یا انگوٹھی یا بالیاں مختلف جگہ پر پہنتا ہے. تو یہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو پاک نہ کرے تو یہ پہنتے ہیں. پھر ان سے پوچھا گیا ابی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر صادق سے پھر پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں یصلی جو نماز کو پڑھتا ہے وہ علیہ خاتم حدید ہے اور اس کے اندر انگوٹھی جو ہے لوہے کی ہے. تو پھر کہتا لا ولا ختم بھی یہ انہو من لباس اہل النار، نہ پہنو نہ نماز پڑھو کیونکہ جہنمیوں کا لباس ہے، جہنمیوں کا لباس ہے. یہ بھی روایت اسی کتاب میں لکھی. تو اندازہ لگائیں یہ امام علی علیہ السلام اور امام جعفر صادق کی یہ کتاب ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں اور ہم اپنی طرح سے کیا کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کتابوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے بنا فرمان کر رہے ہیں، رسول اللہ کے طریقہ بھی چھوڑا
پھر علی علیہ السلام کو بھی چھوڑا، امام جعفر قاسم کو بھی چھوڑا، پھر کس طرح سے ہم کامیاب اور خطرناک ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا کہ اتنے جنگ خندق، جنگ احد کے اندر 72 صحابہ شہید ہوئے. جنگ احد کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 72. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا امیر حمزہ وہ بھی شہید ہوا. امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 نسبتیں تھیں. چچا بھی ہے، رضائی بھائی بھی ہے. ایک ہی عورت کا دونوں نے دودھ کیا تھا، رضائی بھائی اور چچا بھی ہے. ہم عمر کے حساب سے تقریباً ہم عمر کی شہید ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہیں، لیکن ماتم نہیں کیا، کالے کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنے. عمار بن یاسر، انس بن نضر، بہت سارے صحابہ 72 شہید ہو چکے ہیں. 72 صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے یا پھر بدلہ لیا ہے بعد میں، لیکن یہ نہیں کیا کہ کالے کپڑے پہن تم یا ماتم کریں یا کچھ جلوس کی صورت میں کچھ کریں یا راستے بند کریں. یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا اتنی پیارے چچا ہے، لیکن پیارے چچا ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز نہیں کی. گویا کہ یہ ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں. محبت میں آتا ہے، عشق میں آ کر ہم اپنی طرف سے وہ کچھ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. جس پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کو ہم چھوڑیں گے وہ نقصان میں چلے جائیں گے، نہیں کرنا ہے. اس طرح سے سورۃ بقرہ آیت نمبر دوسری چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں. صحابہ کرام کو تبرہ کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں. تھوڑے جدید دماغ سے سوچیں. شیعہ سنی سب کتابوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بین منبری بیتی روضۃ من ریاض الجنہ. صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح اصول کثیر کتاب شیعہ کی کتاب میں اصول کثیر میں ہے اور صحیح بخاری میں ہے، دونوں جگہ پر ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ٹکڑا جہاں پر میں دفن ہوں، یہ میرا گھر جہاں پر میں دفن ہوں، اور وہ جو منبر میرا مسجد نبوی میں، اس کے درمیانی علاقہ جنت کا ٹکڑا ہے. باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کا باغوں میں سے ایک باغ ہے. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان مسجد نبوی اور یہ جو میرا روضہ ہے مزار شریف ہے میری، جو میرا مکان ہے، اس کے درمیان میں اس جنت کے ٹکڑے میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رسول اللہ کے ساتھ ہے. جنت کے ٹکڑے میں کون ہے؟ اللہ کے رسول. دوسرے نمبر پر ابو بکر، تیسرے نمبر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ اس درمیان میں آ جاتے ہیں، آپ کے گھر اور آپ کے منبر کے درمیان میں. لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہے، وہ اس لیے تو وہ حکمران تھے اس لیے دفن ہوئے کہ وہ حکمران تھے. مجھے یہ بتاؤ، کیا کوئی شخص حکومت کے طاقت کے زور پر، حکومت کے طاقت کے زور پر جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ پوری دنیا کا مانگا لاکھ حکومت کے زور پر جنت میں نہیں جا سکتا، طاقت کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن ابو بکر اور عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں، دنیا میں بھی ساتھ ہیں. جنت کا پورا فرمانا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت نہ فرماتے تو پھر تو اور مسئلہ تھا، لیکن رسول اللہ فرمایا تھا یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اور جنت میں کوئی بھی بادشاہ ابو بکر کو بات نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کیا ہے. کوئی بعد میں بادشاہ آئے ہیں وہ دفع نہیں ہوئے، حکومت کے طور پر دفع ہو کرتے گئے، تب تک نہیں ہوتا.
تو یہ چیز بھی غلط ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہے آخرت میں دبدبے طاقت اور قوت کے زور پر جنت میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی, یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, یہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے. اس لیے وہاں پر جنت میں لعنت کیسے جائے گی, تبرہ کیسا جائے گا؟ لعنت اور تبرہ نہیں جا سکتا وہاں پر. حضرت عثمان کے باہر باقی کھڑے, باقیوں کو مدت دفعہ حضرت عثمان نے سمجھانے کی کوشش کی مگر ان لوگوں پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا. باقیوں نے مکان پر حملہ کر دیا. امام حسن جو دروازے پر متعین تھے خدا سے میرے زخمی ہوئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے دفاع کے لیے ڈیفینس کے لیے حضرت حسن کو کھڑا کیا ہوا تھا کہ آپ کو تکلیف آئے لیکن عثمان کو تکلیف نہ آئے. یہ گواہی دے رہا ہے حضرت علی کہ حضرت عثمان حق والے تھے, انہوں نے شریعت کو نہیں بدلا تھا, ان کے درمیان میں بڑی محبت تھی. یہ حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے علی علیہ السلام نے امام حسن کو کھڑا کر دیا کہ آپ ڈیفینس کرنا, دروازے پہ کھڑے ہو کر کوئی بھی باغی آئے حضرت عثمان کے حملہ کرے تو اسے بچانا ہے. دروازے پر متعین تھا, مدافعت میں زخمی ہوئے. حضرت حسن نے ڈیفینس کیا اور ان کو زخم بھی لگے, زخمی بھی ہوئے. یہ کس کی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتے ہیں. اور امام حسن دروازے پر کھڑے ہیں کہ حضرت عثمان کو تکلیف نہ ہو. کتنی بڑی آپس میں ان کی محبت ہے. یہ دیکھیں کتاب ہے آقائی شیخ عباس حکومی کی. اس میں لکھتا ہے کہ 486 پیج ہے. یہ دیکھیں حضرت ابو بکر کا بیٹا, اس کا نام ابو بکر ہے, حضرت حسن علیہ السلام کا بیٹا ابو بکر بن حسن علیہ السلام. امام حسن نے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے. کیا کوئی دنیا میں دشمن کا نام رکھتا ہے؟ حسن کے گھر میں صحن کے اندر, صحن میں گھر کے اندر کمروں کے اندر ابو بکر کھیل رہا ہے. علی کے مکان میں گھر میں ابو بکر کھیل رہا ہے, عمر کھیل رہا ہے, عثمان کھیل رہا ہے. کس کا گھر ہوگا؟ دشمن کا گھر نہیں ہوگا, اہل تشدد بھائیوں کا گھر نہیں ہوگا. صاحب ہے اہل سنت کا ہی گھر ہوگا نا جس میں یہ کھیل رہے ہیں. اس کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم تھے اور صحابہ کو ماننے والے تھے, اہل سنت تھے. یہ ابو بکر بن حسن علیہ السلام. یہ دیکھیں عثمان بن علی, عثمان بن علی, عثمان بن علی علیہ السلام. کتاب بھی التشد کا لکھا ہوا. آقائی شیخ عباس حکومی, یہ اس کی لکھی کتاب ہے. ابو بکر امام حسن کے بیٹے کا نام, حضرت علی کے بیٹے کا نام عثمان. پھر آپ دیکھیں ابو بکر بن علی, علی علیہ السلام کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے. یار کوئی دنیا میں دشمنوں کا نام پڑتا ہے؟ میرے ایک دوست ہے, اس نے کہا, مجھ سے بہت محبت کرتا تھا. اس نے کہا کہ آپ کا نام پر میں اپنے بیٹوں کا نام رکھوں گا. اگر آپ نے بیٹے ہیں آپ کے احسان اللہ, احسان اللہ. اس نے عرفان اللہ, احسان اللہ, میرا نام ارشاد اپنے بیٹوں کا رکھا. کیوں؟ محبت, محبت کی وجہ. دشمن کا نام کوئی رکھتا ہے؟ فرعون, حامان, شداد, اب نام رکھے ہوئے دشمن کے. کتنی محبت کی ان کے درمیان بندہ رکھتا ہے کہ بیٹوں کے نام ہیں. اللہ کے بندو یہ دیکھو تذکرۃ الاطہار, شیخ مفید شیعہ رائٹر ہے بہت بڑا. آیت اللہ لکھا ہوا ہے, آیت اللہ شیخ مفید. یہ آیت اللہ ہے ایران کا, ایرانی کتاب ہے, ساری کتاب شیخ مفید کی کتاب ہے. اس میں بھی لکھتے ہیں, یہ دیکھو حضرت علی کی اولاد, بیٹیاں اور بیٹے, سارا شجرہ دیا ہوا ہے. شجرے دیے ہوئے ہیں کہ کتنے بیٹے تھے؟ کہتا ہے 28 تھے, بیٹے اور بیٹیاں 28, 23 بیویاں تھیں.
اس میں آپ دیکھیں گے عمر نام رکھا ہوا ہے، یہ کون سا نمبر ہے؟ شٹار نمبر عمر ہے۔ اگر وہ بیوی خاتون جنت کو گھر کو جاتا اور حجاب علیہ السلام شہید ہو جاتا تو دشمن کا نام رکھتا کہ عمر کا میں نام رکھوں جیسے میری بیوی کو باہر گھر کو آگ لگائے، گھر کو جلائے۔ یہ عمر چھٹے نام ہے، چھٹا نام عمر ہے اور 10واں نام عثمان ہے۔ یہ 10واں نام آپ دیکھیں عثمان یہ نام ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں محمد اصغر کہتا ہے کنیت کیا ہے؟ اس کے نام بڑھیا لکھا ہوا ہے کنیت ابو بکر، کنیت ابو بکر۔ محمد اصغر کا نام یہ اصغر تو کہتے ہیں لیکن چھپا دیتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ اس کا نام کیا تھا؟ ابو بکر نام تھا، لکھا ہوا ہے محمد اصغر کنیت ابو بکر۔ کتنا نمبر ہے؟ یہ 12واں نمبر۔ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کے نام ہیں۔ جب باپ نے رکھ دیے پھر حسن سے نہ رکھا نا، حضرت حسن نہ رکھا، پھر حضرت حسن نے بھی وہی نام رکھے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، حضرت حسن نے بھی وہی بیٹے کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھا۔ ان سے پوچھو بھائیوں سے کہ بھائیوں یہ جو باہر ہمیں شہید ہے کربلا ہوئے، کربلا کے اندر باہر جو شہید ہوئے ہیں ان کے نام کو ذرا بتاؤ، کیا کیا نام تھے ان کے؟ ان کے نام ابو بکر عمر عثمان علی کے بیٹے ہیں، پھر حضرت حسن کے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان ہے۔ ادھر جہاں لانتے بیچتے ہیں اور وہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہیں۔ مجھے بتاؤ جنت میں لعنت کیسے جائے گا؟ جنت میں لعنت نہیں جا سکتی۔ کہتے ہیں نہیں وہ تو حکمران تھے، حکمران تھے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبردستی دفن ہوئے ہیں، حکومت کے پائے پر، زور پر، قوت پر۔ کیا دنیا کے اندر کوئی زبردستی کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ زبردستی کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جا سکتا۔ زبردستی ڈنڈے کے زور پر، قوت کے زور پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ابو بکر عمر ڈنڈے کے زور پر کیسے جنت میں چلے گئے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روزۃ من ریاض الجنت، جس جگہ میں سویا ہوا ہوں دفن ہوں، مزار شریف میری اور میرا ممبر کا علاقہ اور مزار شریف کے درمیان کا علاقہ میرے گھر کا یہ سارا کے سارا جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت میں کیسے گئے؟ بعد میں جنہوں نے شریعت کو تبدیل کر دیا۔ اگر ابو بکر نے شریعت کو تبدیل کر دیا ظالم تھا، عمر نے شریعت کو تبدیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت میں کس دفن ہوتا تھا؟ زمینوں کو نکال کے باہر کر دیا۔ حالات اللہ بتائے دے پیدا کر دیتا کہ ابو بکر عمر دفن ہی نہ ہوتے وہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا نہیں کیے، ان کے لیے آسان پیدا نہیں کیے۔ چلو جاؤ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح دنیا میں داخل تھے اس طرح سے دنیا کے آخرت میں بھی تم ان کے ساتھ رہو۔ قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ابو بکر، اور یہ ابو بکر بیٹے نام ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ پورا امیر المؤمنین علیہ السلام کا چچرا ہے۔ عمر نام ہے بیٹے کا۔ دیکھیں پہلا حسن علیہ السلام، دوسرا حسین علیہ السلام، تیسرا زینب کبریٰ، صغریٰ ام کلثوم، پانچواں محمد، چھٹا عمر، ساتواں رقیہ، آٹھواں عباس، نواں جعفر، دسواں عثمان۔ یہ عثمان غنی کے نام پر دیکھو، ان کے دلائیاں میں اسی میں جھگڑا تھا، وہ تو بہت محبت کرتے تھے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ، نام کے نام پر کیوں ہے یار؟ پھر دیکھو یہ محمد اصغر اور نام رکھا ہوا ہے ابو بکر، کنیت ہے ابو بکر کی۔ کیا یہ دشمن تھے؟ دشمن اگر تھے تو میں ان سے بھائیوں سے کہتا ہوں یار تم بھی دشمنوں کا نام رکھا بتا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر۔ علی کے گھر میں کون چل رہا تھا؟ علی کے گھر میں، آنگن میں، شہر کے اندر کمروں میں کون تھا؟ ابو بکر، اور کون تھا؟ عمر، اور کون تھا؟ عثمان، اور کون تھا؟ حسن، اور کون تھا؟ حسین، اور کون تھا؟ محمد بن حنفیہ۔ یہ بہت جلتے رہے تھے، پل رہے تھے، ان کی تربیت ہوتی تھی۔ تو یہ کس کا گھر ہو سکتا ہے؟ شیعہ کا گھر نہیں ہو سکتا، ایسا گھر شیعہ کا نہیں ہو سکتا۔ کون سے اس کا مطلب ہو کہ وہ ان سے راضی تھا، وہ صحابہ سے راضی تھا،
یہ اہل سنت کا گھر ہو سکتا ہے، دشمن کا گھر شیعہ کا گھر نہیں. چند کے اندر بہت بڑے بزرگ یہی ہے نا قلندر شہباز، اس کا کیا نام ہے؟ عثمان عمر احمدی. لیکن یہ تو عثمان عمر احمدی سے بہت آگے کے لوگ ہیں، امام حسین کو شہید کرنے والے قوم. تو یہ احتجاج تدریسی ہے، التشف کی کتاب ہے. یہ بھی ایران کی شادی ہوئی ہے، حکام زین العابدین امام حسین کا حضرت حسین کا قاتل قوم نے آج کل کے لوگوں سے پوچھیں یا جو اس وقت پرانے زمانے کے لوگ تھے ان سے پوچھیں. کس سے پوچھیں؟ جو اس وقت لوگ تھے نا، اس وقت وہ امام حسین العابدین تھا، موجود تھا، بیمار تھا. اور یہ کتاب ہے حکام زین العابدین علیہ السلام بے صوت ضعیف کمزور آواز میں بیمار تھا. نرگت علت اس میں وہ کمزوری آ گئی تھی. انہا اولئک یبکون علینا، یہ دوسرے کے لوگ ہمارے اوپر اب رو رہے ہیں. یبکون علینا، یبکون کہتے ہیں بقا منا رونا، رونا پیٹنا. یہ اب روتے ہیں پیٹتے ہیں ہمارے اوپر کہ ظلم پر. فمن قتلنا غیرہم، اگر انہوں نے ہمیں قتل نہیں کیا تو پھر اور کون ہے جس نے ہمیں قتل کیا ہے؟ یہ امام حسین العابدین. اگر ان لوگوں نے کوفیوں نے جنہوں نے حضرت علی کو بلایا اور کہا ہم آپ شیعہ ہیں ادھر آپ آ جائیں، حضرت علی ان کے کہنے کے اوپر مدینہ النبی رسول کے شہر کو چھوڑ کر دوسرے چلے گئے، وہاں دارالخلافت بنائی. پہلے 3 صحابہ نے ابو بکر عمر عثمان نے کہا رسول کے شہر کو نہیں چھوڑیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدماشوں کے کہنے پر، کوفیوں کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑا، مدینہ النبی کو، اور کہا میں دوسرے جاتا ہوں وہاں دارالخلافت بناؤں گا. وہاں بنایا، لیکن بعد میں کوفیوں نے بہت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کیا. تو یہ کوفی کو کہتا ہے کہ فمن قتلنا خیرہم، اگر امام حسین العابدین کہتے ہیں تم نہیں ہو قاتل ہمارے تو پھر اور کون ہے پتہ. پھر بھی اس وقت زینب بھی تھی، یہ ان کو کہتے ہیں ماما یا اہل الکوفہ، اے کوفے والے، یا اہل المکر، اے بکر کرنے والے لوگ، اے بکر دو والقتل، اے قتال ہو، اے دھوکے باز ہو، اے فسادی ہو، والخیرہ ہے. اب مجھے بتاؤ یہ اتنا بڑے بڑے القاب دے رہی ہے، یہ بات مطلب شکرہ دیکھیے، شکرہ کے الفاظ ہیں جن کو کہتی ہے کوفیوں کو کہ قاتل سمجھو. امام حسین العابدین کہتا ہے کہ قاتل تم ہو، اب رو رہے ہو ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ ادھر سے کہا ہے تبن لکم یا اہل الکوفہ، اے کوفیوں تمہارے اوپر لعنت ہو، تم نے ہمیں برباد کر دیا. خطوط تم نے لکھے نا، خطوط کس نے لکھے تھے؟ تم لوگوں نے لکھا، پھر تمہیں لوگ غدار ہو گئے، بے وفا ہو گئے. خطوط لکھو. یار سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ تو روتے ہیں، وہ بھی روتے ہوئے آئے ہوئے. آج کل کے لوگ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رونے والے ہی ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتایا، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو رونے والے ہوتے ہیں کوئی چور بھی ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، فجاؤ اباہم عشاء یبکون، اپنے باپ کے پاس آئے بقا کرتے ہوئے، روتے ہوئے باپ کے پاس آئے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہا کیا کرنے لگے؟ کہنے لگے بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا ہے. یہ کبھی ہم آپ کے پاس لے آئیں، یہ خون لگا ہوا ہے، آپ دیکھیں. یہ قرآن کہتا ہے کہ بھائیوں نے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے کنویں میں پھینکا، اور وہی روتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یوسف میں تو مان دے، یہ عبرت ہے، عبرت پکڑو کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رونے والے ہی چور ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ اس میں عبرت ہے. تمہارے لیے امام حسین کی کتاب میں جو سب روتے تھے وہی قاتل ہے اور کوئی نہیں ہے. اس میں کسی کو بھی شادیوں کو نہیں کہا، نبی بھی زینب صغرا نے، نہ حضرت زین العابدین نے، کسی نے نہیں کہا. یہ شیعہ سنی کی کتاب میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ اس وقت ایک صحابی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر حج کے دوران کعبے کا طواف کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا ہے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے ایک اہل عراق شخص آیا، کوفے کا رہنے والا. اہل عراق، کوفہ عراق کے ہے، وہ شام ہے، دمشق. میں نے اہل عراق قال من انت، ان سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ فقال من اہل عراق، کہتا ہے میں اہل عراق سے ہوں.
قال انظروا الى هذا انك الشخص کو دیکھو شخص الذي انذب البعوض یہ کہتا ہے کہ مشرق میں مات حج پر ہوں میں احرام ہے کعبے کا طواف کر رہا ہوں مشرق میں مات ہوں تو خدا نے کیا دوں کیا جرم میں کیا دوں گا اگر وہ مر جائے کیونکہ منع ہے نا کہ کوئی بھی چیز جب حج احرام میں ہو تو کسی چیز کا بھی شکار نہ کرو کہتا ہے اگر مشرق مر جائے پوچھے تو میں کیا کروں دو بار کروں کتنے پیسے دوں کیا ہوگا میرے اوپر چلو اس کا تو کہتا ہے وقت قتل نبی ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ظالموں تم نے نبی علیہ السلام کے بیٹے کو جب قتل کیا سمے تو نبی اور میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار یہ سنا یقول کہتے تھے ہما ریتان یہ تو میرے دونوں بیٹے میرے باغ ہیں پھول ہیں امام حسن حسین میرے باغ کے دونوں پھول ہیں انہیں رسول کے پھولوں کو تم لوگوں نے قتل کیا تو اس وقت تمہیں نہیں لگا کہ جرم کیا ہوگا کون سا گناہ کر رہے ہیں لیکن اب تمہیں اتنا تم نیک بن گئے ہو بشر کے بارے میں پوچھو کہ کیا جرم ہے کیا سزا ہوگی ہماری تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو دلائیں رسول کے بیٹے کو سزا دی شہید کر دیا بے گناہ جو رسول کے دو پھول ہیں دنیا کے اندر اگر حسن اور حسین سید شباب کے جنت دنیا کے نوجوانوں کے سردار ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما چکے ہو ظالموں تم ان کے بارے میں یہی کہتے ہو اور یا بھی اس کو قتل کرتے حرام کرتے کہتے ہو کہ مشہور کو مارے تو کیا کریں اصول کافی جیسے صحیح بخاری قرآن مجید کے بعد التشی کی کتاب ہے اصول کافی روزۃ من الکافی کافی کھولیں گے یہ اس سے بھی بہتر آگے ہے یہ متوفا 388 ان ابی عبداللہ سلام تھی قول اللہ عز و جل فاما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے اوپر سلام ہو فقال پھر وہ کہتا ہے اب دیکھیں آپ غور کریں فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کیا فرمایا علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم شیعہ کا یہ تیرے شیعہ ہے یہ الفاظ نے تمہیں ہم شیعہ کا پڑھنے نعرہ ہے ہم شیعہ کا ہم شیعہ کا یہ تیرے شیعہ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے فصل بلدک اپنی اولاد کی حفاظت کرنا سلامتی کے لیے کوشش کرنا کہ سلامت رہیں کہتا ہے یہ دیکھیں فصل مجادا کیوں ان کی سلامتی حفاظت کیوں کرو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہتا ہے بینوں بلدک بینوں ان سے حفاظت کرنا اپنے بیٹوں کی کیوں ان سے کرنا ہم شیعہ کا شیعوں سے اپنے بیٹوں کی حفاظت کرنا کیوں یا کہ ہو یہ ان کو قتل کر دیتے یہ ایّا قتلو یہ الفاظ لکھے ہوئے ایّا قتلو کون ہے قاتل کوفی ہے اور کوفی کیا کہنا ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے وفادار ہیں یہاں پر کیا ہے ایّا قتلو ہم شیعہ قتل کریں گے دیو بیٹوں کو حفاظت کرنا خیال کرنا یہ کتاب روزۃ من القاضی کہتے ہیں اس نے ساری کی ساری یہ کتاب پیش کرنے سے پہلے لکھنے سے پہلے امام مہدی کے پاس لے گئے تھے تو امام مہدی نے کہا یہ بالکل کتاب بالکل صحیح ہے لے جاؤ لوگ پڑھیں اور اس کو بالکل ٹھیک ہے اس کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کافی اصول کافی کے باہر کہ امام مہدی کے پاس لے گئے تھے انہوں نے پڑھا بالکل صحیح کتاب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان سے امیر مہدی کو باہر پیدا کیا کہتے ہیں مختلف گورنروں کو بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور کیا کہتا ہے اے لوگوں اہل شام یا امیر نایا والے اور ہمارے درمیان میں ان ربنا واحد ہمارا رب ایک ہی ہے دونوں کا شامیوں کا اور ہمارا اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے نبینا واحد ہمارا نبی بھی ایک ہی ہے ودعوتنا فی الاسلام واحد اور اسلام میں دعوت بھی ہماری ایک ہی ہے فرق نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلا نستعذبهم ہم ان کو نہیں کہتے کہ تمہارا ایمان کم ہے تم آگے بڑھو پھر ایمان میں تم کمزور ہو تم آگے بڑھو ہم ان سے کبھی نہیں کہتے
تصدیق رسول اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اے رسول کے بارے میں، تصدیق کے بارے میں تم کمزور ہو، ایمان والے ہو، تم نے شریعت کو بدل ڈالا ہے، ہم تو ان کو نہیں کہتے۔ اچھا پھر بڑا یستفیضوننا الامر، وہ بھی ہم کو یہ نہیں کہتے کہ تم ایمان میں کمزور ہو، علی کا ملک ایمان میں کمزور ہے، وہ آگے بڑھے، اللہ رسول کی بات کو تمہارا ایمان کمزور ہے، نہ ہم ان کو یہ کہتے کہ تمہارا یعنی کہ ایمان ہمارا خراب ہوگا، علی ماجا علی رضی اللہ عنہ کا ایمان برابر ہے، یہ کہتا ہے الامر واحد، یہ ایمان کی بات میں ہم دونوں برابر برابر ہیں، ایک ہی کہتے ہیں، الامر واحد، ایک ہی چیز ہے۔ تو پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟ تو کہتا ہے الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان، اختلاف اس چیز میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو شہید تو تم لوگ نے کیا، ہم کہتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عثمان کے قاتل نہیں ہیں، بس اس چیز میں کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رسول قرآن اسلام سب ایک ہی ہے، ایمان کے اندر اس معاملے میں ہم برابر برابر ہیں۔ اختلاف یہ لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان کے قاتل تم لوگوں کے اندر موجود ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں ہیں، بس اس چیز میں جھگڑا ہے اور کچھ نہیں۔ لہٰذا تم شامیوں کو، امیر معاویہ والوں کو گالیاں نہ کرو، کم و بیش نہ کرو، کیوں کہ ایمان اور اسلام سب کا ایک ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شہر کوفے کے رہنے والوں، ایک شہر لکھا ہوا ہے، ایک شہر کوفہ، ایک شہر کوفہ لکھا ہوا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کا ایک پیارا پانچ امیر بناؤں، تم کوفی ہو، تم اتنے بڑے دھوکے باز ہو کہ ان کو میں ایک پیارا دے دوں نا کہ یہ رکھو اپنے پاس ہمارا تن، تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ چلے جائیں گے۔ اتنے کا تو ہاں چور آئے اور بھجا آئے کوفی، جو انہیں جو ہنسو آنا وہ میں بھلی کھڑی ہے دھوکا دیتا ہے کہ جب فادر کوفے والا جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اتنے کا تو ٹھگا ہے دھوکے باز آئے میدان آیا کوفے کا رہنے والا، لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امیر بناؤں تو یہ ڈرتا ہے، تو ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو بھی توڑ کر لے جائے۔ اے اللہ مجھ سے تنگ تک ہو چکے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے اے اللہ یہ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں اور میں ان سے تنگ ہوں، وہ مجھ سے اٹھا چکے ہیں، میں کو بیدار سے اٹھایا اور میں ان سے مجھے ان کے بدلے میں اشد لوگ عطا فرما، اے اللہ مجھے ان سے بدلے میں اور کوئی اشد لوگ دے، یہ بہت بڑے تعالیٰ ہے۔ دوسروں کو کہتا ہے وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم شیعہ میں علی ہیں، انہیں کو کہتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار، اس لیے عربی میں کہتے ہیں کوفی لا یوفی، کوفیوں سے کبھی بھی وفا نہیں ہوگی، دھوکے باز ہونا آج تک۔ اس کے بعد یہ قرآن مجید میں سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے لیے حرام کی گئی ہے، مردار چیزیں تمہارے پر حرام، حرمت حرام ہے، علیکم المیتۃ مردار چیزیں، مولشیں حرام ہے، بدم اور خون بھی نہ کھاؤ، مردار بھی نہ کھاؤ، بلا اور خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھایا کرو، تو پھر کیا کہیں وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیزیں بھی نہ کھاؤ اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پر مشہور کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر مشہور خیرات ہے، خیرات کہتے ہیں اللہ کے نام پر ہے، 11ویں پیران پیر عبد القادر جیلانی کے نام پر ہے، تو مشہور عبد القادر جیلانی کے نام پر ہوئی، اللہ تعالیٰ کے نام پر نہیں، اللہ فرماتا ہے حرام ہے نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا جانور میں نے دیے، تمہیں آنکھیں میں نے دی، دماغ میں نے دیا، پیسے میں نے دیے، جانور میں نے بنائے، کھیتیاں وغیرہ زمین یہ اگاتا میں ہوں، ہر چیز تو میری ہے، تو میں نے جب تمہیں امین بنایا ہے اس چیز کا تو امانت دار کو چاہیے تو وہ ریٹرن اسی کو دے جتنے بھی ہوئی ہے۔ میں نے کسی کو 3 لاکھ روپے دیے ہیں تو وہ 3 لاکھ مجھے دے گا یا میرے پیاروں کو دے گا؟ میں نے کسی کو 5 لاکھ دیے ہیں، اس کو چاہیے ریٹرن کرے، جب واپس کرے، امین بنایا میں نے اس کو کہ امانت رکھو،
اب 3 لاکھ کس کو دے گا؟ میرے پیاروں میں تقسیم کرے گا یا مجھے دے گا؟ مجھے دینا، یہ ہے امانت اور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کائنات میں ہر چیز میری ہے، کسی نے اور نہیں دلوائی دوں گا۔ تو یہ مال بھی میرا ہی ہے، گوشت بھی میں نے تمہیں دیا، طریقہ بھی میں نے سکھایا، آنکھیں، دانت وغیرہ، ہاتھ وغیرہ کی ہر چیز میری تمہارے پاس ہے۔ جال شامل یہ زراعت وغیرہ میوے پھل فروٹ ہر چیز تو میری ہے۔ یہ پانی کو میں نے پیدا کیا ہے کہ سبیل تو میرے نام پر جائے گی، چلے گی فی سبیل اللہ نہ کہ فی سبیل حسین۔ یہ نظر و نیاز میرے نام پر کرتا تھا، یہ بھی ہے۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی رب انی نظر تو لگا معافی، اے اللہ میں نے تیرے یہ نظر نیاز کیا ہوا ہے کہ مجھے بیٹا رب انی نظر تو لگا معافی بدنی بہت کہ میں اس کو آزاد کروں کہ تیرے دین کا کام کرے گا، وہ بیٹا دے دے مجھے۔ لیکن مجھے آزاد ہوتے ہیں قرآن مجید میں ذکر رکھتا آج عمران کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی دے دی، اس کا نام مریم رکھا۔ اللہ نے بیٹا نہیں دیا اس مدر کو رکھو، کیا دیا؟ بیٹی دے دی، لیکن اس نے نظر نیاز کیا محنت مانے تو محنت کسی کی اللہ تعالیٰ دے گی۔ رب انی نظر تو لگا معافی بدنی بہت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی دے دے تو یہ اللہ کا کریں گے، حسین وغیرہ کا، عبد القادر جیلانی کا، کسی اور کا نہیں کریں گے۔ حقیق چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نام پر کریں گے، کسی اور کے نام پر مشہور کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے، غیب مند ہے، اللہ تعالیٰ غیب مند ہے، غیور ہے، کہتا نہ کھاؤ۔ جب میں تمہیں روک رہا ہوں نہ کھاؤ تو تم کیوں کھاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ 2 جگہ پر فرماتا ہے، یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 اور سورۃ بقرہ اس میں آیت نمبر 173 یہاں پر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے نام پر مشہور کی جائیں۔ نیاز کس کے نام پر مشہور ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر مشہور ہے یا امام حسین علیہ السلام کے نام پر؟ کس کے نام پر مشہور ہے؟ امام حسین کے نام پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر مشہور نہ ہو۔ 11ویں شریف کس کے نام پر مشہور ہے؟ حضرت شاہ قادر جیلانی کے نام پر۔ اللہ فرماتا ہے نہ کھاؤ، حرام ہے، تو ہم کیوں سے کھائیں؟ قرآن کہتا ہے نہ کھاؤ یہ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ میرے نام پر جو تقسیم نہیں کرنا تم کیوں نہ دے؟ اس کو جو دیا تو حجت میں نے، اور مجھے چھوڑ کر اوروں کی طرف جا رہا ہے، میرے پیاروں کی طرف جا رہا ہے۔ تمہیں تمہارا پیارا پتا ہو تمہیں کیسے دے دیے جائیں اور وہ دوسروں کی تقسیم کرے، تم ناراض ہو جاتے ہو کہ کیوں دیے؟ تو اسی طرح سے مجھے تم سے زیادہ خیرات ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ ہر چیز میں نے دی تو تم نے دوسروں کے نام پر بھی تقسیم کرتے۔ 7 بجے ہو گئے، 1 گھنٹہ میں نکالیں، کافی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔